25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين۔ اس آیہ مبارکہ کے متعلق دو باتیں بیان کی جا چکی ہیں جو دعوت کا لازمی جز ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعوت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہو، حکمت یعنی دانائی کے ساتھ، دلیل اور برہان کے ساتھ، اور دوسری شے جو اللہ تعالیٰ نے لازم فرمائی ہے دعوت کے لیے وہ ہے عمدہ نصیحت ہو، انداز عمدہ ہو اور اس میں خیر خواہی ہو۔ تیسری جو شے ہے وہ اس کا لازمی جز نہیں ہے دعوت کا، کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ بحث کی نوبت آ جائے۔ یہ ذہن میں رہے کہ بحث کی نوبت آتی کہاں پہ ہے۔ بحث کی نوبت، جاہل جو ہوتے ہیں نا ان کی کئی اقسام ہوتی ہیں۔ جاہل بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا، جس طرح عالم ہوتے ہیں نا، عالم کئی طرح کے ہوتے ہیں، اسی طرح جاہل بھی ایک طرح کا نہیں ہوتا۔ ایک جاہل وہ ہوتا ہے جس کو اپنی جہالت کا اندازہ ہوتا ہے اور اس کو فکر ہوتی ہے کہ اپنی جہالت کو دور کیا جائے، اپنے اندر جو کم علمی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور گاہے بگاہے وہ علماء سے مسائل پوچھتا رہتا ہے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہتا ہے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت فائدہ عطا فرماتا ہے۔ یہ جو لا علم ہے، بے علم ہے، یہ بندہ نقصان دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اپنا نفع چاہنے والا ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جاہل جو معاند ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ معاند ہوتا ہے، یعنی جب بھی حق بات کی جائے، کوئی بھی مسئلہ اسے بیان کیا جائے تو وہ اس کا دشمن ہو جائے، وہ مسئلے کا ہی دشمن ہو جائے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ایک وہ ہوتا ہے جو جاہل ہو اور جاہل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی جہالت کا پتہ ہی نہ ہو، یعنی وہ اپنی جہالت کو اپنا علم سمجھتا ہو۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اپنی جہالت کو اپنا علم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمیں کوئی سیکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، ہمارا تو علم بہت آگے جا چکا ہے۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، ہمارا علم جو ہے وہ بہت آگے جا چکا ہے، ہمیں سب پتہ ہے، ہمیں کوئی سمجھائے نا۔ اس طرح کے جملے سننے کو ملتے نہیں ملتے؟ یہ آپ کسی کو بھی تھوڑا سا سمجھانے لگے وہ کہتے ہیں رہنے دیں ہمیں سب پتہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کو کہتے ہیں جہل مرکب کا شکار، یعنی جہالت دوہری ہو گئی ہے، جہالت بھی ہے اور اپنی جہالت کو علم سمجھ رہا ہے وہ۔ سمجھا ہے نا؟ ایسے بندے کو تو آپ نہیں سمجھا سکتے نا، جو بندہ خود کو ہو جائے لیکن اپنے آپ کو علم والا سمجھے، آپ نہیں سمجھا سکتے۔ جاہل معاند کو بھی نہیں سمجھا سکتے۔ جو جاہل ہے اور اس کو اپنی جہالت کا اعتراف ہے، کم علمی کا، لا علمی کا، اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں۔ جب آپ سمجھائیں گے بڑے تحمل کے ساتھ، آپ کی بات کو سنے گا، پھر سمجھے گا، وہ دوبارہ پھر اس کے اندر شوق پیدا ہوگا سیکھنے کا۔ ایسے خود بھی آ کے پوچھتے رہتے ہیں لوگ، اس کے اندر اتنا تو علم آیا نا کہ اسے پتہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے سیکھنا چاہیے۔ یہ بھی جاہل نہیں ہے، ایک طرح سے نہیں سمجھا۔ جس کو اعتراف ہے اپنی لا علمی کا، ظاہری بات ہے وہ اس لیے تو پوچھنے آیا آپ سے۔ اس لیے ایسا بندہ جو ہے اس کو سکھانا بھی، اس کے پاس بیٹھنا بھی، اس کو سمجھانا بھی بہت نفع دیتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہمارے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا غور کرے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، انداز اچھا ہو، یہاں اتنا فرمایا۔ اور جہاں بات آئی ہے بحث کی، ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ احسن میں اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال فرمایا ہے، یعنی حسن میں اضافہ ہو جائے، بلکہ اس میں تفضیل کے صیغے سے آگے کوئی صیغہ نہیں ہے، مشبہ ہے، مبالغہ ہے، ہیں جی، یہ اس سے بھی اگلی بات ہے۔ یہ جو بات آ رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نصیحت کرو، نصیحت کی جب بات آئی نا، خیر خواہی کی بات آئی، تو وہاں حسنہ کا صیغہ استعمال ہوا،
حسنہ کا صیغہ جو ہے اس میں تاکد ہے، لیکن اتنا تاکد نہیں ہے جتنا صفت ہے اس میں تفضیل میں ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل کا مطلب یہ ہے سب سے سونا طریقہ لڑائی کا، سب سے سونا طریقہ بحث کا۔ اب بتائیں، آپ خود غور کر سکتے ہیں اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر زور دیا ہے۔ جب دلیل اور برہان کی بات آئی وہاں پہ اس طرح کا کچھ صیغہ نہیں لایا گیا، بالحکمت فرما دیا، بس بھی دانائی کے ساتھ، ہاں جی، دلیل اور برہان کے ساتھ بات کی جائے۔ اور جب بات آئی نا دعوت کے لازمی جز کی، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے عمدہ طریقے کے ساتھ موعظۃ حسنہ کا صیغہ استعمال فرمایا، اس کی صفت بیان فرمائی۔ لیکن جب آئی بات بحث کی، وجادلہم باللتی ہی احسن، جب مجادلے کی بات آئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی قید لگائی ہے وہ احسن لفظ بولا گیا وہاں پہ۔ احسن کا مطلب ہوتا ہے سب سے خوبصورت طریقہ ہیں بحث میں۔ اگر بحث ہو جائے تو اس کا مطلب جیسے آج ہمارے ہاں بحث ہونے پر کیا ہوتا ہے، گالم گلوچ ہوتا ہے، پھکڑ بازی ہوتی ہے، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں فرمایا نا، میں کہ تمہاری بحث ہو جائے دین متین کے نام پر، تو میں اس میں طریقہ موعظۃ الحسنہ اس سے بھی سب سے خوبصورت ہو، سمجھائے نا۔ اب بتائیں یار، لڑائی کہیں پہ خوبصورت ہوتی ہے؟ دیکھیے آپ، کہیں پہ مجادلہ خوبصورت ہوتا ہو؟ نہیں نہ دیکھا ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن قربان جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور یہ ایک مقام قرآن کریم کا اور ذرا دیکھ رہے ہیں، 28واں پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، اس کا پہلا مضمون ہی یہی بیان ہو رہا ہے۔ ایک خاتون آقا علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ان کے شوہر نے زہار کر لیا تھا۔ جی، یہ زہار کا مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ان کے شوہر نے زہار کر لیا تھا، تو زہار کے بعد جو ہے اب معاملہ وہ لے کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئیں۔ آگے انہوں نے اپنے مسائل عرض کیے کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کو کھانا پانی دینے والا کوئی نہیں ہے، اب زہار کا مسئلہ جو ہے وہ تو ایسا ہو گیا ہے، تو اب کیونکہ زہار پہلے جو ہوتا تھا اس میں بالکل کوئی چھوٹ والی بات نہیں ہوتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں پھر کچھ چیزیں کفارے بیان فرما دیے، باقی چیزیں بیان فرما دی۔ اب وہ خاتون بھی آ کے ایک طرح سے ایک ناز والے انداز میں الجھی تھی آقا علیہ السلام سے، یا رسول اللہ میں کیا کروں گی، اس طرح میرا شوہر جو ہے وہ بالکل ضعیف ہو چکا ہے، اس کے کھانے پینے کا کون خیال کرے گا، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا کون خیال کرے گا، نظر ان کی کمزور ہو گئی، کمر ان کی جھکنے کو ہے، تو میں کیا کروں گی ان کے ساتھ، وہ کیا کریں گے وہ بیچارے اکیلے۔ اس طرح کی جب باتیں کی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلکما، فرمایا کہ حبیب پیارے، وہ اللہ نے وہ بات سن لی ہے اس مائی کی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی، ہیں تجادلو کا، یہ ضمیر مخاطب کی واحد کی ہے۔ میں کہ حبیب پیارے قد سمع اللہ قول التی تجادلو کا، میں کہ حبیب پیارے وہ اللہ نے اس کی بات سن لی ہے جو مائی آپ سے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ وہ مائی کا جو ہے نا وہ انداز، جو ناز والا انداز تھا، وہ بھی اس قدر پیارا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسئلہ بیان فرما دیتا نہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے سنی ہے اس کی بات، اس کی مائی کی بات میں نے سنی ہے۔ کتنے سارے مسائل ہیں، اللہ نے فرمایا حبیب پیارے آپ سے یہ پوچھتے ہیں، یسألونک کا آپ سے پوچھتے ہیں، یسألونک کا آپ سے پوچھتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے سن لیا ہے ان کا سوال ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ہوئی ہے، اس مائی صاحبہ نے ایسا انداز اختیار کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات کے لیے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک، میں حبیب پیارے اللہ نے اس مائی کی بات سن لی ہے، ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں بھی بات مجادلہ کی ہے، اور یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجادلہ کی بات کی نا، مجادلہ کی، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قید لگا دی کہ مجادلہ جو ہے وہ احسن طریقے کے ساتھ ہو۔ کس طریقے کے ساتھ ہو؟ احسن طریقے کے ساتھ ہو۔ جس طرح آج کل ہمارا طبقہ جو ہے وہ بات بات پر رد کھیلتا ہے نا، اس کا تعلق دعوت کے ساتھ کوئی نہیں، اس کا تعلق جو ہے نا سیدھا سیدھا تذلیل کے ساتھ ہے۔ موجودہ دور میں جو مناظرے ہوتے ہیں وہ بھی مناظرے نہیں ہیں، وہ مقابرے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ مقابرے ہیں۔ حقیقت کے اندر مناظرہ وہ ہوتا ہے کہ اگلا بندہ حق کو پہچان جائے، اگلے کو حق کا تعارف کروانا، یہ مناظرہ ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرمائی تھی، میں کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا ہمیشہ کے لیے، وہ بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب مناظرہ کرتے تھے
تو ہمارے دل میں نیت یہ ہوتی تھی یا اللہ یہ ہم سے مناظرہ کرنے آیا ہے، جو حق تو نے مجھ پہ واضح کیا ہے وہ اس پہ بھی واضح کر دے، وہ اس پہ بھی واضح کر دے، وہ اس پہ بھی یہاں ہو جائے وہ حق ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا لیکن تمہارے نزدیک موجودہ دور میں مناظرہ کا مطلب جو ہے نا وہ یہ نہیں رہا کہ اگلا حق کا قائل ہو جائے، تمہارے نزدیک جو ہے نا محض اپنی برتری اور اگلے کی تذلیل مقصود ہوتی ہے، حق کو سمجھانا، حق کو واضح کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ موجودہ دور کے اندر تو اس کا معاملہ مزید بگڑ چکا ہے۔ میں آپ کو میں بچپن میں یعنی کہ شروع جب آنکھ کھولی تو یہ شوق ہی مناظروں کا تھا، ہر طرف یہی باتیں ہوتی تھیں، ادھر جناب آپس میں دو مولوی الجھ پڑے تو ادھر لڑائی ہو گئی تو اشتہار بازی، تو اس طرح کے معاملات ہوتے تھے۔ میں لاہور ایک دوست آ رہے تھے تو ان کو میں نے پیسے دیے، کوئی 100 روپیہ 125 روپے جمع کر کے، میں نے کہا یار وہاں سے ریل لے آنا مناظرے والی، وہ یہاں سے ریل لے گئے ایک مناظرے والے، اس وقت وہ دوسری چلتی تھی، پتہ ہوگا آپ کو، بڑی والی ہوتی تھی، وہ لے گئے تو ایک بندے سے ٹی وی مانگا اور VCR مانگا، اب وہ ہمیں چلانا نہ آئے، ان کے چھوٹا سا لڑکا لے کے آئے، اس نے آ کے چلا کے دیا، اور چلائی بھی ہم نے اڈے پہ اللہ لیلان چلا دی مناظرے کی فلم۔ اچھا وہ خیر اس میں کچھ وہ لوگ بھی آ گئے جن کے ساتھ معاملات ہوتا ہے، یعنی جن کے مسئلے کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، اور مناظرہ تھا امام کے پیچھے فاتح پڑھنے پر۔ اچھا انہوں نے آ کے وہ جناب مناظرہ جب وہاں دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ ہمارا مولوی نکلی ہے، یہ ہمارا مولوی اصلی ہے ہی نہیں، تو یہ ہم تو مناظرہ لائیں گے۔ اب وہ غریب آئے یہاں سے لاہور سے، وہ اپنے مناظرے کی لے گئے وہاں۔ اب وہ مناظرہ جو تھا، وہ مناظرہ کیا تھا، وہ تو انتہا درجے کی بد تہذیبی تھی، آ کے انہوں نے بھی چلا دیا اڈے پہ، اسی جگہ، اسی ہوٹل، چائے کے ہوٹل والے پہ، اس کو کہا آگے ہمارا بھی چلاؤ یہاں پہ، چلو بھی ان کا بھی مناظرہ چلا دیا۔ اب وہ مناظرے کیا تھے دونوں، وہ بھی مناظرہ کر رہے تھے، مناظرے کے دوران ایک نے دوسرے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ لعنت کی، دوسرے نے اپنے پاؤں اٹھا دیے اس کی طرف۔ بتائیں یہ مناظرہ ہو رہا ہے، یہ کون سا حق بیان کر رہے ہیں جی؟ ان کا بھی مناظرہ اسی طرح ایک فروعی مسئلے پہ تھا، لیکن وہ آپس میں ظاہری بات ہے ایک ان کے مسلک کا تھا، ایک مخالف مسلک کا تھا، دونوں آپس میں جب لڑے تو ایک نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جیسے وہ کہتے لعنتیں دینا وہ والا معاملہ کیا اس نے، تو دوسرا جو ہے اس نے اپنے پاؤں اٹھا دیے، ایسی کتابیں نیچے پڑی ہوئی اس کے پاؤں پر پڑے ہوئے اس طرح، اس کی طرف پاؤں بڑھا دیے اور ہاتھ بھی بڑھائے ہوئے اس کی لعنت ڈالنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سچی بات ہے آج کل کے جو مناظرے ہو رہے ہیں، بچہ مدرسے میں داخل بعد میں ہوتا ہے، پہلے ہی اس کے نام کے ساتھ مناظرے اہل سنت لگ جاتا ہے، شیر اسلام لگ جاتا ہے، شیر پنجاب لگ جاتا ہے۔ بے خدا کے لیے تم نے یہ شیر بنا دی، یہ مار دھار کرنے والے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، کوئی تھوڑے سے انسان بھی تیار کر لو ہیں۔ نعت خوان ہے تو ان میں کوئی بلبل ہے، کوئی چڑی کا بچہ ہے، کوئی بطخ کا بچہ ہے نا، بلبل فلاں تو بلبل فلاں، اس طرح کے کوئی انسان تیار نہیں ہو رہا ہے، کوئی تلوار ہے تو کوئی خنجر ہے تو کوئی شے ہے، کوئی شے ہے، یار دو چار انسان تیار کر لو، یہ خنجریں ونجریں ان سے ذرا کو مہربانی کرو، معافی دے دو ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جن کو سیف کا لقب دیا تھا، زندگی ساری ان کی غلبہ دین کے لیے میدان جہاد میں گزری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تمہارے جو شعر ہیں نا یہ اپنوں کو پڑھ رہے ہیں، یہ بہت نقصان کر رہے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آج آپ دیکھیں سارے مسلکوں میں اس وقت افراتفری ہے، پہلے انہی کی ایک دوسرے کے مسلکوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، جب ایک دوسرے سے لڑائیاں ان کی پتہ چلا ان کو نہیں ہو رہی تو آپس میں شروع کر دی ہیں، فلاں کر رہا تو فلاں کر رہا تو فلانے کی بےزتی تو فلانے کی توہین، فلانے کی کتاب پہ پابندی، فلانے کے درس پہ، یہ معاملہ ہو گیا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ جو ہے نا کباڑ، اس کو مہربانی کر کے ذرا پیچھے رکھیں، یہ خنجر اور تلواریں جو ٹوٹی ہوئی یہ کند ہو چکی ہے نا، یہ تباہی ڈال رہی ہیں۔ وہ ایک مثال بھی ہے، ترکی والے کہتے ہیں کہ جب کتا جو ہے نا اس میں دشمن کو کاٹنے کی ہمت نہ رہے، اس کے دانت کمزور ہو جائیں تو پھر وہ مالک کوئی کاٹ لیتا ہے یا نہیں؟ آج چھوٹے چھوٹے شتونگڑے جو ہیں وہ بڑے بڑے علماء پہ بک بک کر رہے ہیں، سچی بات ہے، بڑے بڑے علماء پہ، اور جناب یہ تو فلاں، یہ تو فلاں، یار یہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی نے وجادلہم باللتی ہی احسن جو فرمایا ہے، فرمایا کہ تمہارا مباحثہ ہو جائے نا آپس میں، میں کہ اس میں زیادہ تقوت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے،
پیچھے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میں بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دلیل و برہان کے ساتھ بات ہو، میں ایک موعظۃ الحسنہ، عمدہ انداز ہو، خیر خواہی والا انداز ہو۔ جب بات آئی لڑائی کی، بحث و مباحثہ کی صورت جب پیدا ہو جائے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن کی صفت بیان فرمائی ہے، میں خبردار یہاں پہ زیادہ تم نے محتاط رہنا ہے، یہاں پہ زیادہ احتیاط کرنی ہے تم نے، کہیں یہ نہ ہو کہ کوئی اور معاملہ ہو جائے تم سے۔ ظاہری بات ہے جب بات گالم گلوچ تک جائے گی، پھکڑ بازی تک جائے گی تو دعوت جو ہے وہ تو متاثر ہو جائے گی۔ دعوت تو آپ کے لوگ نہیں سنیں گے، پھر کہاں سنیں گے دعوت؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے، کبھی بھی قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے جو بزرگ گزرے نا جی، ان کے میں چند ایک مباحثے اس طرح کے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا معلوم ہو جائے کہ ہمارے بزرگوں کے جو مباحثے ہوتے تھے وہ کس انداز کے ہوتے تھے۔ کیا ان میں بھی ایک تو یہ ہمارے یہاں مباحثے ہوتے ہیں بڑی طوالت پکڑ جاتے ہیں، وہ لمبے سے لمبے چلتے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا ان کے مباحثوں کا حساب بھی لسی والا ہوتا ہے، جتنا مرضی پانی ڈالتے جائیں اتنی بڑھتی جائے گی۔ لسی کا کون سا نام بدل جاتا ہے؟ لسی میں ایک گلاس پانی ڈال لیں، پوری بالٹی ڈال لیں، اس کا تو نام لسی ہے نا، اس کا کوئی نام اور نہیں پڑتا، وہ لسی رہتی ہے۔ اسی طرح یہاں مباحثہ ہی ہے، جتنا مرضی بڑھتا چلا جائے، اس میں گالم گلوچ آ جائے، اس میں کچھ بھی آ جائے، وہ مباحثہ ہی ہے، بس وہ مناظرہ ہی ہے۔ نا بھائی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں کا انداز کیا، میں کو 4-5 بزرگوں کا میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ رکھتا ہوں ذرا۔ ہمارے بزرگوں کے سچی بات ہے مناظرے بھی ہوتے تھے تو بڑے وہ معنی خیز مناظرے ہوتے تھے۔ یہی جھنگ میں بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا قطب الدین جھنگوی رحمہ اللہ، ان کا مناظرہ ہو رہا تھا کسی دوسرے مسئلہ کے ساتھ جن کے نزدیک خرگوش کھانا حرام ہے۔ سمجھائے نا جی، کیا کھانا حرام ہے؟ خرگوش کھانا حرام ہے۔ کسی کو سمجھ ہے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہاں نہیں سید تو ہوتے ہیں جو کھاتے نہیں ہیں، میں ان کا کہہ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں خرگوش کھانا حرام ہے۔ اب مناظرہ چل رہا تھا، کسی بندے نے شرارت کی، ایسے ہی نا اس میں تھال میں 2-4 خرگوش ذبح کروائے اور آ کے رکھ دیے ایسے ہی۔ وہ ایسے ہی گاؤں دیہات کا ماحول تھا تو کتا کہیں سے آیا اور آ کے اس نے سونگا تو کتا چلا گیا۔ اس نے کہا کہ آگے سے اب اس کی بدتمیزی دیکھیں، کہتا جی دیکھو اس کو تو خرگوش کو تو کتا بھی نہیں کھاتا، تم لوگ کھا جاتے ہو۔ آگے سے اب اس نے کتنا بدبختی والا جملہ بولا کہ کتا نہیں کھاتا تم کھا جاتے ہو، مطلب تم ان سے برے ہو ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے تو وہ بہت بڑے تہذیب والے تھے، انہوں نے ایک ہی جملہ بولا، انہوں نے کہا جی جب خوراک جو ہے وہ انسانوں کی ہے تو وہ کیوں کھائے گا؟ نہیں سمجھ آیا؟ کیا بہترین انداز ہے۔ میں جب خوراک انسانوں کی ہے تو وہ کیوں کھائے گا؟ بھائی اس کا بنتا ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے نہیں کھایا۔ اب سبحان اللہ، اس میں ایسا لطیف طنز بھی ہے، اس میں ایسا جواب بھی ہے، ایسے جواب کے بولا جواب ہو گیا، اس کے پاس جواب ہی نہیں رہا۔ سمجھایا نا؟ ہاں، اس طرح کر کے ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آ گیا تو وہ آ کے جناب اس طرح کسی مسئلے پہ تھا وہ جاہل، لیکن وہ چاہتا یہ تھا کہ اس کی علمی دھاگ بیٹھ جائے، اگلا بندہ مان جائے مجبور ہو کہ میں بڑا عالم ہوں۔ انہوں نے فرمایا یار بات یہ ہے، دن کے وقت بھی اگر سورج نکلا ہوا تھا، فرمایا کہ یہ اب میں جو بھی تجھے کہوں گا نا کہ یہ دن نکلا ہوا، تو نے کہنا نہیں جی رات کے 12 بج رہے ہیں، رات کے 12 بج رہے ہیں، تو نے یہ کہنا ہے، کیونکہ میں تمہیں سمجھ گیا ہوں، تم آنے دو، تم علم کے دشمن ہو، تم صرف اپنی علمی دھاگ بٹھانا چاہتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ نہ، میں جو ہے نا تیرے ساتھ بحث کرنا یہ علم کی توہین ہے اور میں یہ نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اسی طرح کا دیہاتی بندہ آ گیا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، آگے کہنے لگا جی وہ امام کے پیچھے فاتح پڑھنے کے معاملے میں آپ سے بحث کرنے لگا۔ امام صاحب نے اس کو فقہی اصول سمجھائے، روایات سمجھائیں، آگے پیچھے باتیں بتائیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ آمادہ ہی نہیں ہے ماننے کو، وہ آگے سے بحث کیا جا رہا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو بھی بات سنو، تم جو ہے نا سیکھنے کے لیے آئے ہو تو میں سکھانے کو تیار ہوں، اگر تم ہرانے کے لیے آئے ہو نا تو میں کب کا ہار چکا ہوں، مجھے ہارے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا ہے۔ اگر سیکھنے کے لیے آیا ہو تو سکھانے کے لیے بیٹھا ہوں، میں نے ابو یوسف کو سکھایا ہے، میں نے محمد کو سکھایا ہے، حسن بن زیاد کو سکھایا ہے، سب کو سکھا رہا ہوں، اگر تم سیکھنے کے لیے آئے ہو تو یہ حقیقت ہے۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 ایسے بندے تیار کیے تھے جو اپنے وقت کے ابو حنیفہ تھے۔ ہاں، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90,000 محدث تیار کیے تھے،
90,000 محدث، اندازہ لگائیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تم سیکھنے کے لیے آئے تو میں پہلے بھی سکھا رہا ہوں، تمہیں بھی سکھاؤں گا۔ میں اگر تم مجھے ہرانے کے لیے آئے ہو تو یہ ذہن میں رکھو میں کب کا ہار چکا ہوں، مجھ سے یہ مناظرہ بازی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، وہ آ کے جہاد کے اور زہد کے مسئلے پہ کٹ و ہٹی کرنے لگا، ادھر کی باتیں تو ادھر کی باتیں۔ امام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ کافی دیر بات کرنے کے بعد وہ مان نہیں رہا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے، تمہارا مقصد جو ہے نا وہ علم سیکھنا نہیں ہے، تمہارا مقصد صرف اپنی زبان کی تیزی دکھانا ہے۔ کیا دکھانا ہے؟ زبان کی تیزی دکھانا ہے۔ تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ تم کتنے تیز ترار ہو، تم مجھے صرف اپنی زبان کی جو ہے نا وہ کاٹ دکھانے آئے ہو۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے، میں جو ہے تمہارے ساتھ بحث کر کے اپنا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، لہذا تم اپنا کام کرو، مجھے اپنا کام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا جی وہ ختم نبوت کے معاملے میں ہلا ہوا تھا، یعنی اپنی طرف سے وہ بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ نبوت جو ہے وہ منقطع نہیں ہوئی، نبوت جو ہے وہ اب بھی جاری ہے۔ امام صاحب امام اوزاعی رحمہ اللہ کے پاس جب وہ بحث کرنے کے لیے بیٹھا تو امام اوزاعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے، آپ نے وہ آیت مبارکہ پڑھی قرآن کریم میں ختم نبوت سورہ احزاب شریف، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن، یہ آیت مبارکہ جب پڑھی اس نے کہا دیکھیں جی بات سنیں، اس میں ایک باطنی معنی بھی ہے، یعنی ایک اندر کا معنی بھی ہے۔ امام صاحب نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑا واضح انداز، دو ٹوک انداز میں اور عربی زبان میں جب یہ واضح فرما دیا ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، تو فرمایا کہ پھر تم اس کا اپنے باطن کو، میں اس کا معنی باطنی کوئی نہیں، اس کا معنی ظاہر ہے، واضح ہے اور یہاں ہے، میں تم اپنے باطن کی پلیدی کو اگر دین کا نام دو تو یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ اتنا کہا اور وہاں سے اٹھ کے چلے گئے، ہے نہیں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے تیری باتیں سننے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ جو ہے اتنی کتابیں لکھتے ہیں، لگتا ہے آپ چوری کرتے ہیں، لوگوں کی کتابیں اٹھا کے اپنے نام کر لیتے ہیں، اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، آپ کتابیں جو ہے نا وہ چوری کرتے ہیں تو اور نام آپ اپنا لگا لیتے ہیں، آپ نے کوئی کینچی رکھی ہوئی ہے پیچھے سے کاٹتے ہیں، اگلا صفحہ تبدیل کیا، اپنا نام لکھ لیا، چل بھی ٹھیک ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اندر لے گیا اپنے کتب خانے میں، وہاں بٹھا کے قلم کاغذ دیا، میں یار آپ یہاں بیٹھو، آپ بھی چوری کر کے مجھے 2 صفحے لکھ کے دکھا دو، مضمون میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ چپ، اس کے پاس جواب بھی کوئی نہیں تھا۔ کیسا خوبصورت انداز ہے نا؟ آج ہم پہ بھی کوئی اعتراض کر دے تو کیا جواب دیں گے؟ ایسے جواب ہوگا، ہم کہتے ہیں تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی، تیری 7 نسلیں یاد رکھیں گی، ایسے جواب دیں گے تجھے، نعوذ باللہ۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ ان سے لوگ پوچھتے تھے نا مسائل اس طرح کے جس میں ان کو لگتا تھا کہ یہ بندہ جو ہے نا محض جسے آج کل ہماری زبان میں کہتے ہیں چیزر لے رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا کوئی معاملہ کر رہا ہے یا علم چیک کرنا چاہتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک بندہ آیا میرے پاس، بڑی پرانی بات ہے، بڑے سارے مسائل پہ کافی دیر بحث کرتا رہا، کبھی ادھر کی کبھی ادھر کی، ایک دم جو ہے نا وہ کہنے لگا یہ ممبر جو ہے نا یہ مسجد کا محراب، یہ مسجد میں داخل ہے یا نہیں؟ اچھا، وہ ہر مسئلے پہ جو بھی بتاؤں اسے، اس کا کام ہی الجھنا ہوتا، جہالت کی بنا پہ الجھ رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا، میں نے کہا یار یہ آپ جو ہے نا وہ اگر آپ کو یہ مسائل رہنمائی کے لیے پوچھنے تھے تو آپ اپنے مسجد کے امام سے پوچھ لیتے۔ بعد میں ہنس کے نا دانت نکال کے کہنے لگا میں تو آپ کو چیک کرنے آیا تھا آپ کے پاس کتنا علم ہے۔ چلو شکر ہے آپ نے بھی چیک کر لیا ہے۔ اور وہ خود کیا تھا، صرف جو ہے نا وہ ٹوپی اور یہ باندھا ہوا تھا، ٹوپی رکھی ہوئی تھی اور داڑھی بڑھائی ہوئی تھی، بس اسی بات پہ یہی اس کے پاس معیار تھا علم چیک کرنے کا، کہ میں یہ علم چیک کرتا پھرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ تھا وہیں ہمارے علاقے میں جہاں میں پہلے رہا ہوں، وہاں اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑکوں کو 2-4 کو بٹھا لیتا، اس کی دکان تھی، لڑکے بھی فارغ ہوتے تھے، وہ آ جاتے اس کے پاس بیٹھ جاتا، تو ایسے ہی نا وہاں وہ جیسے اینکر نہیں ہوتے تو وہ ہاں بھی آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، پتہ کسی کو بھی نہیں ہوتا تھا، ایسی بات شروع کر دینی، پھر وہیں سے جناب فون کر دینا مجھے،
استاد جی یہ کہہ رہا ہے، یہ والی بات کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ بتائیں کون صحیح کہہ رہا ہے، آپ بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے کہا بھائی تم نے کون سا ٹی وی کھول لیا ہے، تو اپنے دور کا عامر لیاقت بننا چاہتا ہے، رانا ٹرون کا، تجھے اتنا خدا کا خوف نہیں ہے، تو جناب وہاں بیٹھ کے جناب یہ بات شروع کروا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوتا تقریباً سارے، میں نے کہا کہ جہالت والی باتیں کر رہے ہوتے ہو، اس کو خیر میں نے یہی بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ میرے ساتھ ملاقات کرو، وہ آیا ادھر، میں نے اس کو بٹھا کے سمجھایا، میں نے کہا بھی دیکھو بات سنو، اس طرح آپ کا یہ مسائل میں بحث کرنا بنتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ بحث بندہ وہاں کرتا ہے جہاں اگلے کو کچھ پتہ ہو، آپ کی رہنمائی کر سکے۔ میں نے کہا آپ 3-4 لوگوں کو بٹھا لے تو سارے ایک جیسے ہو تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آیا؟ یہ انتہائی غلط طریقہ ہے، اس طرح کے طریقے جو ہے نا وہ جگہ جگہ جناب لوگ چھیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہر بندہ، ایک بندہ جناب وہ ملا مجھے کہتے جی میں تو ایک مسئلہ جو ہے نا وہ ایک ہی مسئلہ میں نے جس مولوی سے پوچھا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ماشاءاللہ آپ کا تو علم بہت آگے جا چکا ہے بھائی، ہیں؟ وہ مسئلہ پوچھتا کیا تھا، وہ جہاں بھی جائے ایک ہی چٹ لکھ کے دے دے مولوی صاحب کو، وہ یہ ہوتی تھی کہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرات آہستہ کیوں ہے اور رات کی نمازوں میں قرات اونچی کیوں ہے، یہ والا مسئلہ میں نے ایک دن پوچھ لیا اس سے، میں نے کہا جی بتائیں، آپ ہی بتا دیں جواب اس کا کیا ہے؟ کہتے جی نہیں میں نے کہا اور کیسے بتائیں گے آپ؟ کہتا جی وہ کچھ کھلائیں پلائیں تو سنائیں نا آپ کو بھی۔ میں نے کہا چاچا آپ نے کتنا کھلایا تھا اگلے بندے کو جس سے آپ نے پوچھا تھا؟ بہرحال اس نے بتایا مجھے، کہتا جی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو ہے نا دن کے وقت صحابہ کرام کام پہ جاتے تھے، اس لیے دشمنوں کی طرف سے حملے کا خطرہ ہوتا تھا، اس لیے قرات آہستہ کرتے تھے، رات کو وہ سارے آ جاتے تھے تو اس لیے اونچی آواز میں کرتے تھے قرات۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا بھی جب پہلی 2 رکعتیں شروع ہوتی ہیں تو اس وقت رات ہوتی ہے، سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، جب آخری 2 رکعتوں میں قرات ایسا کرتے ہیں پھر وہ سارے پچھلے چلے جاتے ہیں، نہیں سمجھ آیا؟ بھی عشاء کی بھی 2 رکعتیں ہیں اور وہ جو ہے جی مغرب کی بھی 2 رکعتیں ہیں۔ کہتا جی وہ مغرب کے وقت روٹی کھا رہے ہوتے تھے اور عشاء کو سوئے ہوتے تھے۔ میں کہا سبحان اللہ، کہتا ہے اس لیے جو ہے نا وہ اونچی آواز میں قرات کرتے تھے۔ میں نے کہا یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سوئے ہوتے تھے، آخری 2 رکعتوں میں اٹھ جاتے تھے وہ، یہ بھی تو سمجھاؤ نا ہمیں، عجیب بات ہے۔ ہر بندہ اپنی حکمتیں لے کے ذہن میں بٹھا کے بس وہ بڑے بڑے علماء کو چیک کرتا پھرتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے ہر عالم جو ہے نا وہ اس طرح کے جواب دینے پہ تیار نہیں ہوتا، آمادہ نہیں ہوتا، اور یہ سمجھتے ہیں بھائی دیکھو جی نکل گیا جی، جواب نہیں دیا اسے، بھاگ گیا، ہم نے مسئلہ پوچھا تھا اس کو جواب آیا ہی، وہ 4 جہلوں میں بیٹھ کے وہ بڑے ترم خام بنے بیٹھے ہوتے ہیں، اب ہم نے دوڑا دیا اس کو، مولوی فلاں مسئلہ کا مولوی بھاگ گیا، وہ اپنے مسئلہ کے بھاگ گئے، جواب نہیں ہے تیرے چاچے کی جواب بات کر، کسی کے پاس جواب، اس طرح کی باتیں کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا جی یہ بتائیں شیطان کی بیوی کا نام کیا ہے؟ کیا سوال کیا اسے؟ انہوں نے فرمایا یار دیکھو بات یہ ہے، نہ تو میں اس کے نکاح میں گیا تھا، یعنی نہ میں اس کی برات میں گیا تھا اور نہ ہی میں اس کے نکاح کا گواہ تھا، پوری برات کو بھی پتہ نہیں ہوتا بھائی لڑکی کا نام کیا ہے، پتہ ہوتا ہے؟ پوری برات کو نہیں پتہ ہوتا۔ انہوں نے کہا یہ تو گواہ بن رہا ہوتا اسے پتہ ہوتا ہے، تو اس میں یہ دونوں کام مجھ سے ہوئے کوئی نہیں، میں اس وقت نہیں تھا بھائی، سیدھی بات ہے۔ ایک عالم آئے تھے حاصل پور میں، میں ہوتا تھا وہاں، ایک بڑے عالم تھے ابھی فوت ہوئے، انہوں نے کہا جی جلسہ کروانے تو کس عالم کو بلوایا جائے، تو میں نے ایسے نام لے لیا ان کا، میں نے کہا جی ان کو بلا لو۔ جب وہ وہاں آئے بیان کرنے کے لیے تو وہ ان کا مزاج نہیں تھا جلسوں میں بیان کرنے کا، تو وہ بیچارے جس طرح ایک انداز تھا ان کا گفتگو کرنے کا انہوں نے کی، لوگوں کو سمجھ ہی کچھ نہیں آیا۔ ایک بندے نے تقریر کے دوران چٹ لکھ دی حضرت سلیمان علیہ السلام کا باورچی کون تھا۔ اب جو پوری تقریر انہوں نے بیچاروں نے پھیکی کی تھی اس بات پہ، ان کو بھی جلال آ گیا، انہوں نے کہا بھائی کسی نے بتایا ہے کہ وہ آپ کے رشتہ دار تھے، آپ نے کوئی سوانح عمری لکھنی ہے ان کی، ہیں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں ان کا نام، میں ان کا باورچی کا نام کیا تھا، آپ کا؟ اب ظاہری بات ہے، اب دیکھیں نا یہ باورچی کا نام پوچھنے کا کیا مطلب ہے، تم نے کرنا ہی کیا ہے ان کے باورچی کا نام پوچھ کے؟ سلیمان علیہ السلام کی روٹیاں کون بناتا تھا یہ بتائیں جی ہم، بہت بڑا دین کا مسئلہ پھنسا ہوا ہے بھائی، جب تک یہ حل نہیں ہوگا تو آگے ظاہری بات ہے قبر اور حشر کے معاملات کیسے سیدھے ہوں گے۔ انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، انہوں نے کہ آپ نے رشتہ داری نکالنی ہے،
کہ آپ نے کچھ کرنا ہے، چپ ہو گیا وہ بندہ، اب جواب ہی نہیں ہے اس کو۔ وہ بھی بزرگ تھے اس وقت بھی، اب بھی خیر ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اس وقت بھی ظاہری بات ہے کوئی 70 سے زائد ہی ہوگی اس وقت عمر ان کی۔ تو بندہ بڑھاپا بندے پہ آ جاتا ہے تو ظاہری بات ہے مزاج تو پھر اس طرح کا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دو باتیں جی ذرا غور سے سنیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ، بغداد میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ مناظرہ ایک طرف سے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دوسرے ہیں، ان کا رنگ کالا ہے، اس طرف سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا رنگ سفید ہے، یعنی وہ اہل سنت ہیں۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ان کا مناظرہ ہو رہا تھا، اس مناظرے میں حکم جو تھے وہ محدث ابن جوزی تھے، اور اہل سنت کی طرف سے جو مناظرہ کر رہے تھے ان کا نام تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ۔ سمجھایا نا جی؟ حکم کون تھے؟ محدث ابن جوزی، اور مناظر تھے ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی بغداد میں۔ سمجھایا نا جی؟ مناظرہ ہو رہا ہے، اور مناظرے کا موضوع کیا ہے؟ مناظرے کا موضوع یہ ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا افضل ہیں، حضرت مولا علی افضل ہیں، اور ہمارے کہہ رہے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں۔ یعنی مسئلہ افضلیت پہ مناظرہ ہو رہا تھا۔ مناظرہ غوث پاک کر رہے ہیں، اور مناظرے کے حکم جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا وہ محدث ابن جوزی تھے۔ یعنی محدث ابن جوزی پہ دونوں نے اعتماد کیا، انہوں نے بھی، اہل سنت نے بھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ امام رحمہ اللہ نے محدث ابن جوزی رحمہ اللہ، تو پھر آپ کو پتہ اتنا بڑا بندہ تھا وہ بھی، آپ نے فیصلہ کیا کیا؟ دونوں کی مناظرہ جب ہو گیا نا، اس وقت محدث ابن جوزی بوڑھے تھے، اور حضرت شیخ جو ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، آپ کی عمر جو ہے نا ابھی جوانی کی ہے، بالکل جوان ہے، کڑیل جوان ہے۔ تو آپ نے فیصلہ کیا، فرمایا کہ بنتہ فی بیتہ، صرف یہ جملہ بولا، میں جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے وہی افضل ہے، جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے، جس کے گھر میں اس کی بیٹی ہے وہی افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جملہ سن کے وہ بھی خوش ہو کے بھاگ گئے، یہ بھی خوش ہو کے وہاں سے اٹھائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بات کی ہے، لیکن حقیقت میں کی آپ نے اہل سنت کے لیے تھی۔ بات یہ تھی کہ جس کی بیٹی جس کے گھر میں ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت آقا علیہ السلام کی بیٹی حضرت مولا علی کے گھر میں ہے، انہوں نے سمجھا کہ دیکھو جی حضور کی بیٹی حضرت علی کے گھر میں ہے تو حضرت علی افضل ہو گئے۔ نہیں سمجھ آیا؟ اہل سنت جو تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضور کے گھر میں ہے تو حضرت ابوبکر صدیق افضل ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یوں جو ہے وہ مناظرہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ ہاں، حضرت سیدنا الشیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ کے پاس، آپ ایک بار بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک دم بادل آیا سامنے، اس میں سے آواز آئی، میں عبد القادر میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا خدا ہوں، تو نے بڑی عبادت کی ہے میری، لہٰذا آج سے تمام عبادتیں تجھ سے ساکت ہو گئی، تجھے معاف ہو گئی۔ آپ کے دل میں فوراً آیا، فرمایا کہ یہ عبادت جو ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاف کو نہیں ہے، تو مجھے عبد القادر سے معاف کیسے ہو گئی؟ میں کون ہوتا ہوں؟ آپ نے فوراً فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں تو پلیت ہے۔ تو اس نے آگے سے کہا، آپ پہچان گئے نا نگاہ ولایت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کہ یہ شیطان ہے، اب میں تو پلید ہے، یہاں سے دفع ہو جا، اعوذ باللہ پڑھی آپ نے۔ وہ آگے سے پھر دوسرا بار کیا اس نے کہا عبد القادر آج تجھے نا تیرا علم بچا گیا ہے مجھ سے، اور میں دفع دور کالا منہ، میں کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے مالک نے بچایا ہے، میرے اللہ نے بچایا مجھے۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی نا حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو شیطان نے پتہ کیا کہا؟ شیطان نے کہا یہی باتیں کر کے نا میں بڑے سارے ولیوں کو ان کے مقام سے گرا چکا ہوں، لیکن تجھ پہ اللہ کی رحمت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی چادر تجھ پہ پھیلائی ہوئی ہے کہ تجھے میں ہلا نہیں سکا اپنی جگہ سے۔ اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ شیخ بھی اپنے علم پہ مان نہیں کرتے، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں جو سیدھے راہ پہ چل رہا ہوں یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے۔ سمجھا ہے نا جی؟ کسی بھی معاملے میں بندہ یہ نہ کہ میرے ڈولے مضبوط ہیں، میرے بازو مضبوط ہیں، میری زبان مضبوط ہے، میرا علم مضبوط ہے، نہ 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 نہ۔ جب شیخ اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کے وہ اپنے علم کو کچھ نہیں سمجھ رہے، وہ سمجھ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے میرے اللہ کا فضل ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی عمل بالاخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔